مسجدیں یعنی ایمان اور غیب کے حلقوں سے آباد رہتی تھی. باہر سے آنے والے ہر شخص کو مسجد کے اندر اجتماعی عمل ملتا تھا. میرے دوستوں میں کیا عرض کروں، ہم نے مسجد کو الگ کر دیا، مرکز کو الگ کر دیا. یہ مسجد ہے، مرکز نہیں ہے. یہ مسجد ہے، مرکز نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پورے ملک میں ایک مرکز ملے گا، پورے ملک میں ایک مرکز ملے گا. حالانکہ معمولات کے اعتبار سے ہر مسجد مرکز کی طرح آباد ہو، ہر مسجد مرکز کی طرح آباد. اصل بات یہ ہے، جس وقت کوئی مسلمان مسجد میں آ جائے، جس وقت کوئی مسلمان مسجد میں آ جائے، اس کو مسجد میں عمل ملنا چاہیے. چاہے کوئی کلمہ سکھلا رہا ہو، چاہے کوئی نماز سکھلا رہا ہو، چاہے کوئی قرآن پڑھا رہا ہو، چاہے کوئی ایمان یقین کی بات کر رہا ہو، چاہے نکلنے والوں کی تشکیلیں ہو رہی ہوں، جس وقت بھی کوئی آدمی مسجد میں آوے اس کو کوئی عمل ملنا چاہیے. یہ اصل بات یہ تھی. اب گشتیں ملاقاتیں ہیں، لیکن مسجد ملاقات کے دوران عمل سے خالی ہے. جب مسجد عمل سے خالی ہے تو تم گشت کس کام کے لیے کر رہے؟ جب تمہارے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے تم دعوت دینے کے لیے کیوں نکلے؟ موٹی سی بات ہے، موٹی سی بات. بھائی دعوت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ ہمارے گھر میں آ کر کھانا کھائیں. ہاں آپ دیکھیں گے ہر دعوت دینے والے کو وہ پہلے گھر میں کھانا پکائے گا، دسترخوان لگائے گا. اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین کیا. اللہ خود داعی ہیں، بلانے کے لیے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ بلا کر لاؤ. اللہ داعی ہیں، جنت دسترخوان ہے، بلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، بلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے. پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اصل ہمارے گشت کا یہ موضوع ہے کہ دعوت دے کر کہاں لاؤ؟ بلانے کے ماحول میں لاؤ. صحابہ پوری کوشش کرتے تھے اسی طرح ہمارے ماحول میں آ جائے. یہاں تک کہا اللہ نے قرآن میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی مشرک بھی تم سے پناہ چاہے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے، تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے. اگر کوئی مشرک بھی پناہ چاہے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے. میں نے عرض کیا کہ اثر کا گشت کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں میں اعمال کا ماحول قائم رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے تھے، نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے تھے. مجھے خوب یاد ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بات اٹھائی کہ بھئی مسجد میں رہنا اصل نہیں ہے. یہ بات کہنا بھی قرآن حدیث اور سیرت صحابہ کے خلاف ہے. کیونکہ میں عرض کرتا ہوں بات، جب ساتھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں نا اپنے تجربات کی روشنی میں تو بعض مرتبہ سیرت کے اور صحابہ کے عمل کے انکار تک پہنچ جاتے ہیں. یہ نہیں کرنا ہے، یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. کیونکہ صحابہ کے معمول کا انکار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم یا سنت کا انکار کر دینا یہ بڑی محرومی کا سبب ہے. یہ بڑی محرومی کا سبب ہے. کسی کام کو یہ مت کہو کہ یہ نیا کام شروع ہوا ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہ سارے کام ابھی تک ہم ان سے ناواقف تھے. یہ تو سارے صحابہ کے معمولات ہیں جو ہمارے معمول میں آنے چاہیے. یہ نہ کہو یہ نیا کام شروع ہوا ہے، یوں کہو کہ ہم اس کام سے اب تک واقف نہیں تھے. نہ جاننے والے کے لیے تو پرانی چیز بھی نہ ہی ہوتی ہے، نہ جاننے والے کے لیے پرانی چیز بھی نہ ہی ہوتی ہے.
بس تمہیں نئی چیز لگ رہی ہے، لیکن دیکھو سیرت میں سمجھ جاؤ گے کہ نئی بات نہیں، پرانی بات ہے۔ سیرت میں نہیں دیکھو گے تو انکار کر بیٹھو گے، کیا کرو گے؟ انکار کر بیٹھو گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ تھی کہ دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ، یعنی مدینہ منورہ سے دور کسی جنگل میں ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا نکلا اور بکری پر حملہ کیا۔ چرواہے نے آگے بڑھ کر بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ بھیڑیے نے انسانی زبان میں چرواہے سے کہا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا ارے حیرت کی بات، ایک بھیڑیا انسان زبان میں بات کر رہا۔ بھیڑیا نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں دوسری انسان زبان میں بات کر رہا ہوں، تعجب تو اس پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی میں صحابہ انبیاء کے قصے سنا رہے صحابہ کو، اور تو یہاں جنگل میں پھر رہا۔ وہ تو صحابہ کو انبیاء کے قصے سنا رہے مسجد میں، اور تو یہاں بکری چڑھ رہا جنگل میں۔ حالانکہ جب اتنی اس کو قوت بولنے کی مل گئی تو دعوت بھی دے دیتا کہ نہیں وہاں جاؤ۔ وہاں سے اس نے بکری کو ہکایا مدینے کی طرف، جا کے سارا قصہ آپ کو سنایا۔ آپ نے اعلان کر دیا صدر جامعہ کہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں مسجد میں، ایک آدمی کی کارگزاری ہونی ہے، کیونکہ ایسی بات تھی کہ آپ سارے صحابہ کو سنوانا چاہتے تھے کہ ایک بھیڑیا بھی جنگل سے چرواہے کو ماحول میں بھیج رہا ہے، ایک بھیڑیا بھی چرواہے کو جنگل سے ماحول میں بھیج رہا ہے۔ یوں نہ کہا بھائی بکریاں چراتے ہو یہاں بدنمازی پڑھا کرو، یہاں ایمان بھی لے آؤ، اعمال بھی کرو، بکریاں چراؤ۔ نہیں، سنو، فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ عالم میں اسلام کو قائم کرنے کا مرکز ہے۔ مدینہ منورہ عالم میں اسلام کو قائم کرنے کا مرکز ہے۔ کیا بات بتاؤں اس میں حضرت کی۔ حضرت فرماتے تھے مکہ مکرمہ سے خروج نہیں تھا، مکہ مکرمہ سے خروج نہیں تھا، مکہ مکرمہ سے خروج نہیں تھا، تو مکہ مکرمہ کی عبادت مدینے کی عبادت سے افضل، مکی کی عبادت، حرم مکہ کی عبادت مسجد نبوی کی عبادت سے افضل، 1,00,000 نماز کے برابر۔ جی ہاں، کیا آپ حرم میں عبادت کریں تو حرم کے علاوہ مساجد سے 1,00,000 کا اجر ملے گا۔ مدینہ منورہ آئے، یا اسلام کے پھیلنے کا مرکز ہے، یہاں اسلام کے پھیلنے کا مرکز ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہاں رہ کر نماز پڑھو گے تو افضل، یہاں یہ فرمایا کہ اگر تم یہاں سے باہر نکل کر نماز پڑھو گے تو افضل ہے۔ مکے میں رہ کر عبادت کرو تو ساری دنیا کی مساجد سے 1,00,000 گنا افضل، اور مدینے سے نکل کر نماز پڑھو تو مدینے میں رہ کر نماز پڑھنے سے افضل۔ سنو، غور سے بات سننے کی ہے کہ اگر مدینے میں رہ کر عبادت کرو تو مدینے سے نکل کر عبادت کرنا مدینے میں رہ کر کرنے سے افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ مرکز ہے عالم میں اسلام کو پھیلانے کا، مدینہ مرکز ہے عالم کو اسلام میں پھیلانے کا، سارے عالم میں اسلام کو پھیلانے کا مرکز مدینہ ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر نکلنا مدینہ منورہ میں رہ کر عبادت کرنے سے بدر جہاں افضل ہے۔ جب مکے سے ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ کی عبادت سے خروج کے زمانے کا عمل افضل ہے، تو پھر مدینہ منورہ میں رہ کر عمل کرنا افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ میں رہ کر عمل کرنا افضل کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ مدینہ منورہ اسلام کے پھیلنے کا مرکز ہے.